السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ نسل پرستی اور تعصبات ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں نسل پرستی اور نسل پرستانہ تعصبات بہت زیادہ تقویت پکڑ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ نسل پرستی کا شکار ہے اور نسل پرستی سے پیدا ہونے والے تعصبات کا شکار ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ محبت ان کی نسل کی وجہ سے کرتے ہیں اور لوگوں سے نفرت بھی ان کے ساتھ نسلی تعصب کی وجہ سے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اپنی نسلوں کو اور اپنے جو خاندان ہوتا ہے، اپنی جو قومیں ہوتی ہیں، اپنے جو طبقات ہوتے ہیں، ان کو نوازا جاتا ہے اور میرٹ کا قتل عام کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ناپسندیدہ بات ہے۔ نسل پرستی دراصل اپنے حسب نسب، رنگ اور جغرافیہ کی اساس کی بنیاد پر لوگوں کے مابین امتیاز کرنا ہے اور اس بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ عصبیت یہ ہے کہ حق پر ہوں یا نہ ہوں، انسان اپنی قوم، قبیلے یا ملک، رنگ، زبان یا جماعت کے لیے متعصب ہو۔ یہ عصبیت ہے۔ کسی انسان کا اپنے ملک و قوم یا جماعت سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مطلوب انسانی اور ایمانی عمل ہے، کیونکہ نیکی و بھلائی اپنے رشتہ داروں سے ہی شروع ہوتی ہے، پھر اس سے جو زیادہ قریبی ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات شرعی طور پر ممنوع ہے کہ وہ حق، عدل، انصاف اور مظلوم کی مدد کی بجائے صرف انہی سے محبت کرے۔ کچھ لوگ اپنے ملک و قوم کے خلاف جماعتوں یا افکار و مفاہیم کے لیے متعصب ہوتے ہیں، تو یہ بھی مذموم عصبیت ہے۔ یہ نہ صرف برا اخلاق ہے بلکہ وطن کے ساتھ خیانت ہے۔ محبت و نسبت یا عصبیت کو ہدایت، عدل و حق اور لوگوں کے حق میں بھلائی کی اساس پر ہونا چاہیے۔ اندھا تعصب کئی مصائب کو جنم دیتا ہے اور اس سے بڑے خطرات جنم لے لیتے ہیں۔ مختلف زمانوں میں کئی امتیں اس کی وجہ سے بربادی کا شکار ہوئیں۔ چنانچہ کوئی تعجب نہیں کہ اسلام نے اس سے خبردار کیا اور اس کیچڑ میں جا گرنے سے لوگوں کو منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا مختلف ہونا ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قومیں بنائیں تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو۔ بے شک زیادہ عزت والا تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، خبردار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ حضرت ابو نضرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے اس نے بتایا جس نے ایام تشریق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ یعنی حضرت ابو نضرہ کی یہ ڈائریکٹ روایت نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ روایت اس شخص سے سنی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایام تشریق میں یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، خبردار، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی سرخ کو کالے پر، کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں مگر فضیلت تقویٰ کے ساتھ ہے۔ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو سب کہنے لگے، اللہ کے رسول نے پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک ہمیں واقعہ ملتا ہے، مہاجرین میں ایک آدمی نے انصار کے ایک آدمی کو لات مار دی۔ انصاری نے کہا کہ اے انصاریو دوڑو، اور مہاجر نے کہا اے مہاجرین دوڑو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا اور فرمایا، کیا قصہ ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو لات سے مار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس طرح جاہلیت کی پکار کو چھوڑ دو، یہ ناپاک باتیں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر مہاجرین کو مدد کے لیے طلب کیا گیا اور دوسری طرف انصار کو مدد کے لیے طلب کیا گیا، یعنی دونوں نے اپنی اپنی قوم کو مدد کے لیے طلب کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہ جہالت کی باتیں ہیں، اس کو چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت و غرور کو ختم کر دیا اور باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنے سے روک دیا۔ اب دو قسم کے لوگ ہیں، ایک متقی و پرہیزگار مومن، دوسرا بدبخت فاجر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اور بہت ساری آیات اس مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب کہ کافروں نے اپنے دل میں سخت جوش پیدا کیا تھا، جہالت کا جوش تھا، پھر اللہ نے بھی اپنی تسکین اپنے رسول اور ایمان والوں پر نازل کر دی
اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا۔ وہ اسی لائق اور اسی قابل تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی رسی کو تھام لیں اور ہر اس چیز سے دور ہو جائیں جو بغض اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ ہر اس چیز سے لوگوں کو دور کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا جو لوگوں میں آپس میں بغض پیدا کرتی ہے اور انتشار پیدا کرتی ہے۔ حضرت معرور بن سوید سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت ابو ذر سے زبدہ کے مقام پر ملا جو ایک جوڑا پہنے تھے، اور ان کا غلام بھی ویسا ہی جوڑا پہنا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص سے گالی گلوچ ہوئی، میں نے اس کو ماں کی گالی دی۔ اس نے رسول اللہ سے بیان کیا، آپ نے مجھ سے فرمایا تجھ میں جاہلیت ہے، وہ تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، چنانچہ جس کا بھائی اس کے ہاتھ تلے ہو اس کو وہ کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، ان کو وہ کام کرنے کو مت کہو جسے وہ نہ کر سکیں، اگر کہو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ جو یہاں پر زبدہ کا ذکر آیا ہے، ربضہ کا ذکر آیا ہے، یہ جگہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ مدینہ منورہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں یہاں پر بھی حضرت جو معرور بن سوید کی روایت ہے، انہوں نے حضرت ابو ذر سے روایت کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ جو خود پہنو ویسا ہی خود اپنے جو خادم ہیں ان کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ تو یہ نسلی تعصبات ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور آج ضرورت ہے کہ ہم ان نسلی تعصبات کو ختم کریں۔ آج ہماری قوم جو ہے وہ نسلی تعصبات کا شکار ہے، کہیں پر نسل کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ تعصب ہے، کہیں دوسری وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ تعصب ہے، تو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔